السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارہ 16 سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ مریم جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے بطن سے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ایک عبرت کے لیے، ایک نشانی کے لیے، تاکہ لوگ اس واقعے سے اللہ کو پہچانیں کہ اللہ قادر مطلق ہیں، وہ کسی بھی طرح کی تخلیق پر قادر ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ دو گروہ میں بٹ گئے، ایک گروہ کہلایا یہودی اور دوسرا کہلایا عیسائی۔ یہودیوں نے نعوذ باللہ اس کو مانا ہی نہیں کہ بغیر والد کی اولاد ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں نے تہمتیں لگا دیں حضرت مریم پر، اور عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ بغیر والد کے اولاد یہ انسان ہی نہیں، یہ خدا ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو دونوں آر پار چلے گئے، یہ گستاخی میں چلے گئے یہودی اور عیسائی چلے گئے غلو کے اندر۔ اللہ نے فرمایا دونوں گمراہ۔ امت مسلمہ کو جو عقیدہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عام بندوں کی طرح اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور بغیر والد کے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا، دنیا میں کچھ بھی ہم دیکھیں، کتنا بھی عجیب و غریب، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو یا کوئی چمتکاری ہو، سیدھے سیدھے یہ کہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی عجیب و غریب چیز ہے اللہ نے بنائی ہے، کوئی عقلوں کو حیران کرنے والی مخلوق ہے اللہ نے بنائی ہے، سب کچھ پر قادر اللہ ہیں، وہ مخلوق کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صاف صاف ہماری توحید کو بچانے کے لیے راستہ فراہم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس پر ہم پوری مضبوطی سے گامزن رہیں۔ خاص طور سے جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، الٹی سیدھے چمتکار بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، جو چمتکار ومتکار بھی نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، ان کے پھندوں میں پھنستی ہیں ہماری مسلم عورتیں۔ شہر میں کتنی دکانیں ہیں ایسے ڈھونگی باباؤں کی، یہ بیماری دور، وہ بیماری دور، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچے کو نظر لگی تو یہ پھونکا وہ پھونکا، کچھ بھی نہیں۔ ساری بیماریاں، سارے نظر کے اتارنے کے طریقے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے۔ پاکیزہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگی گئی ہیں، وہ پڑھ کے دم کر دو، ساری نظریں، ساری بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ ان باباؤں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے عقیدے کی خرابی کے۔ ان سے آپ طہارت کے مسئلے پوچھ لو، نہیں بتا پائیں گے۔ بلکہ کچھ تو حیدرآباد کے رپورٹر نے کچھ باباؤں سے ان کا نام لکھنے کو کہا اپنی زبان میں، وہ لکھ نہیں سکے، اور وہاں ہماری مسلم عورتیں لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیوں؟ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ قرآن کو بند کر دیا الماریوں میں، حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر ایسی ہی جگہ پھنسیں گے، جا کے ایسی جگہ عقیدے خراب ہوں گے۔ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس سے تھوڑی دور نکل جائیں، کوئی ناگن نام کی ہے، کوئی یابا ہے، کوئی بابا ہے، کوئی الا ہے، کوئی بلا ہے، اور دور دور سے عورتیں آ رہی ہیں آٹو پہ بیٹھ کے کہ یہاں کوئی فلاں ناگن ہے کیا؟ نام سے بھی سنو ناگن، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیر مسلم ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، وہاں مسلم عورتیں برقع پہن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اس سے جو ہے پھونکا اور ٹوٹکا کرانے کو۔ استغفر اللہ، جتنی مرتبہ استغفار کیا جائے کم ہے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، سب ڈھکوسلا ہے، کوئی کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جتنے ڈھونگی بیٹھے ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، نہ اتنا ہنر ہے، نہ کمال ہے، تو یہ دھندا کرنے بیٹھ گئے۔ ایسوں کی تو دکانیں محلوں میں ہونی نہیں چاہیے، چپلوں سے مار کے بھگانا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ ڈھونگی باباؤں کا سب سے زیادہ مرکز ایران تھا۔ مجوسیت اور ستاروں کو دیکھ کے جو تقدیریں بتاتے تھے، نجومیت، یہ سب ایران کے اندر تھی، اور ایران میں یہ دکانیں کھولے بیٹھے تھے، اور سارے ایرانی عوام ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا الحمدللہ، نہ ان کی نجومیت کام آئی، نہ ان کی مجوسیت کام آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اور کاموں کے ساتھ ایک کام یہ کرنا، یہ جتنے نجومی اور یابا اور بابا دکان کھولے بیٹھے ہیں، جو ملے گرفتار کر کے لاؤ، اس کو اس کے حساب سے سزا دی جائے گی۔ آپ پڑھیے کتاب، اپنی دکان چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ لوگ، ایرانی عوام کے سامنے۔ ایرانی پریشان ہو گئے، ہم خدا سمجھ رہے تھے ان کو، یہ آج خود اپنی دکان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ نہ ان کی مجوسیت کام آئی، نہ ان کی نجومیت کام آئی، سب بھاگے جس کو جدھر راستہ ملا، ایران چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو گرفتار ہوئے، جو سزا ان کو دینی تھی وہ سزا دی گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ جنہوں نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا تھا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، سچا ترین واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ دریائے نیل ہر سال، مصر کی جو سب سے بڑی دریا ہے، ہر سال گرمی میں خشک ہو جاتی تھی، سوکھ جاتی تھی، اور مصریوں کا عقیدہ یہ تھا، جاہلیت والا عقیدہ، کہ وہ ایک عورت کی بھینٹ چڑھاتے تھے جا کے دریائے نیل میں، باقاعدہ ذبح کر دیتے تھے اس کو، نیل دیوتا کے نام پہ، نعوذ باللہ، وہ ان کو دیوتا کہتے تھے۔ اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب بھینٹ چڑھائیں گے تبھی بارش کے موسم میں پانی آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مصر فتح کیا، اور انہوں نے سمجھایا وہاں کے لوگوں کو، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، گھٹی میں بیٹھا ہوا تھا ان کے۔ یہ چیزیں جو ہیں گھٹی میں بیٹھ جائیے، آپ جاتی ہوئی عورتوں سے کہو کہ مت جاؤ اماں وہاں پہ، غلط ہے، وہ نہیں مانتی، وہ آٹو والے کو دوسرے گلی سے پھرا کے پھر وہیں پہنچیں گی۔ یہ گھٹی میں بیٹھ جاتا ہے، یہ نکلتا نہیں ہے جلدی۔ اسی لیے توحید بہت بڑی نعمت ہے، یہ شرک اور کفر یہ بہت بری چیز ہے، لت ہے، لعنت ہے، اللہ بچائے۔ مصریوں کو سمجھایا، مصری مانے نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا مدینے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہاں ایک عورت کی بھینٹ چڑھتی ہے دریائے نیل میں ہر سال، اور اسلام تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب ہم گورنر بنے ہیں، اسلام نے فتح کر لیا مصر کو، اب کیا کیا جائے؟ ماننے تیار نہیں ہے یہ عوام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور اپنے قاصد کو بھیجا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا کہ یہ خط دریائے نیل میں پھینک دے، وہ خشک زمین پہ پھینک دے۔ چنانچہ وہ لے کر گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مصر کے عوام جو وہاں موجود تھے ان کے سامنے خط کھول کے پڑھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، تاریخ کی کتابوں میں وہ پورا جملہ لکھا ہے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے پانی جاری کرتی ہے تو جاری کر، اور اگر تجھے کسی بھیٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں تیری پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ ہمیں پیدا کیا وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا۔ یہ خط لے جا کر پڑھ کے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کی خشک زمین پہ پھینک دیا۔ صبح اٹھی ہے، مصر والوں نے دیکھا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اور لہریں ہیں دریائے نیل میں۔ وہ دن تھا اور آج کا دن، پھر کبھی وہاں کی زمین نے سورج نہیں دیکھا، کبھی خشک نہیں ہوئی زمین۔ وہ یہ ہے توحید، کہ جہاں آدمی سوچ نہیں سکتا وہاں تک چلے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدھے سیدھے دریائے نیل سے خطاب کر دیا، اللہ کے نام سے دینا ہے پانی تو جاری کر، ورنہ تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کاروبار چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ڈھونگی بابا ہو، چاہے وہ چمتکاری ہو، چاہے وہ اللہ ہو یا بلا ہو، سارے رسول، سارے انبیاء، سارے اولیاء اس رب کے محتاج ہیں۔ اس میں اگر ذرا بھی کمی ہے، رب کعبہ کی قسم ایمان ہمارا فاسد ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اے انسانوں، یہ نہیں کہا اے امت محمدیہ، یہ نہیں کہا اے فلاں اے فلاں، اے انسانوں، سب کے سب، انسان میں سب آگے، اوپر سے لے کے نیچے تک، فرمایا تم سب فقیر اور محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اگر بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھائیں ہم یہ امید رکھیں گے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پڑوس میں جو عورتیں ہیں، ہم انہیں سمجھائیں کہ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، اسی سے مانگے، اسی کے سامنے سجدہ کریں، وہی سب کچھ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرکیہ اور کفریہ عقیدے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔